اوست سجائی ریت بلی ہم اوست سجائی ریت بلی گھر بار گلی بازار گلی ہم اوست سجائی ریت بلی گھر بار گلی بازار گلی جب دیکھوں تو ہی تو ہے دیکھے جب دیکھوں تو ہی تو ہے دیکھے کیا گھر کیا ہے بازار گلی جب دیکھوں تو ہی تو ہے دیکھے کیا گھر کیا ہے بازار گلی مجھے وہ جا راسنا ہے کبھی مجھے وہ جا راسنا ہے کبھی جہاں یار کی رنگ بو نہ ملے جہاں یار کی رنگ بو نہ ملے جہاں یار کی رنگ بو نہ ملے میرے دل یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اپنا دل کا انسان ہوار نکالتا ہے، در چما دیوار چما، در چما دیوار چما، تیرے کتیاں دے پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھوار چما۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ محبت والے ہر زبان میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ جب دیچکی ابلتی ہے اس میں ہوار نکلتی ہے، یہ ان کی ہوار نکلتی سانس لیتے ہیں، نہیں تو دم ہو کے مر جائے۔ ہاں ایسے یہ بھی ہے کہ شعر کے کیا کرنا، جس میں یار کی باتیں نہیں ہیں، یار کا رنگ نہیں ہے، یار کا خیال نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ ذرا مل کے بیٹھو بتاؤ تو مجھ کو ذرا مل کے بیٹھو بتاؤ تو مجھ کو ہے کیسے سجن جی بتاؤ ری سکھیو ہے کیسے سجن جی بتاؤ ری سکھیو ہے کیسے سجن جی بتاؤ ری سکھیو ذرا مل کے بیٹھو بتاؤ تو مجھ کو یہ کسی معاملے میں لے لو، اس معاملے میں لے لو، دنیاوی لے لو۔ بچے کی محبت سے پوچھے گا، بھائی میں بچوں کو دیکھا تھا چھوٹا کیسا تھا، ہنس رہا تھا اور کیا تھا، ایسے پوچھتے ہیں۔ استاد سے محبت ہے، وہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ویسے ہی تھے جیسے وہ ان کے سامنے ٹیبل پڑا ہوتا تھا، ویسے ہی ٹیک لگایا کرتے تھے۔ خوشی ہوتی، دل ٹھنڈا، ٹیبل کا سن کر، بچے کا سن کر، اس گھر کے دروازے کا سن کر، کون کون وہاں آیا تھا اور کیا وہ کہہ رہے تھے، سر پر کیا تھا، کپڑا تھا، سر کھلا تھا۔ ہاں ایسے آقا جی کے دیکھتے، آقا جی کو پوچھتے ہیں وہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگایا ہوا تھا یا ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی۔ یہ محبت نے اس سے کیا وہ باتیں کر، جس میں محبت نہ اس کو محبت کے شعر نہیں پڑھنے چاہیے، محبت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، ایسی بات وہ کرے اس کے دل میں محبت نہیں۔ انہی کو ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے، اور جیسے شعر کسی پریمی سے پوچھو تم کو کیا ملا ہے محبت، اب وہ کیا ملا ہے، عذاب بھی ملا ہے، ثواب بھی ملا ہے، ہاں جی، نیند بھی گوائی ہے، پریشانی ساری عمر کے لیے ہے،
اور اس پریشانی کے لیے دنیا آخرت کی خوشیاں قربان کی کہ کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنی تمنا دے دے۔ ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو بھی یہ نعمت نصیب کرے، جو آدمی ایسا مٹ جائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے بغیر دعا کے ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو منہ سے نکل جائے ہو گیا، جو منہ سے نکل گیا ہو گیا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے وہ جا راس نہ آئے کبھی، مجھے وہ جا راس نہ آئے کبھی، جہاں یار کی رنگوں بو نہ ملے، مجھے وہ جا راس نہ آئے کبھی، جا یار کی رنگوں بو نہ ملے۔ مکے میں جو گئے، مجھے شعر بھول گیا، اس کا مفہوم ہے سریکی زبان کے، کہ جو وہاں راحت ہے دھکے کھانے میں، گھر میں آرام سے بیٹھنے میں راحت نہیں ہے۔ جل دھکے کھاؤں سوں مکے وچ اطوف و صبن اس طرح سب عربی میں بھی ہے۔ میں ساتھ پھراٹی پر ساتھ پھراٹی مارتا رہوں گا جب تک سانس ہے۔ کسی بزرگ نے اپنے مرید کو بھیجا، کہا وہاں جا کے پتھر نہ دیکھ کے آنا، کچھ دیکھ کے آنا۔ وہ علامت ہے پتھر، اس کے ماں ورا کچھ مفہوم اور ہے۔ پتھر دیکھ کے نہ آنا بیت اللہ کا، کچھ اور بھی دیکھ کے آنا۔ تو خدا ہمارے دل ایسے بنائے کہ ہمیں کچھ دکھے۔ ہاں بس تکرار عیسیٰ دل کی، بس تکرار عیسیٰ جن کی۔ ایسے ہی بولتے ہیں جی، عربی میں شعر ہیں، لا در در الہوا ان لم امت کمدا، میرے میں محبت میں خیر ہی نہیں ہے اگر میں مکے جا کے واپس آ گیا، خدا کرے اس گلی میں ہی مر جاؤں جاتے ہی۔ میری محبت کا بھلا نہ ہو اگر میں واپس آیا۔ ایسے دل ان کے جی، ایسے دل تھے بھی ایسے۔ لا ذر ذر الہوا ان لم امت کمدا بحاجر او بسلم او باجیاد، یا اجیاد میں، یا اس کی نام ہے مکے کی گلیوں کے، یہ اللہ کے عاشق کہتے ہیں ہمیں ادھر موت آ جائے واپس ہم نہ آئے۔ اگر واپس آ گئے ہماری محبت میں خیر نہیں، اس محبت کا بھلا نہ ہو، یہ محبت تباہ ہو جو مجھے واپس لے کے آئے، مجھے ختم کر دے ادھر۔ ان لوگوں نے بہت کچھ پایا، خدا کو پایا، نبی کو پایا، بادشاہ ان کو دروں پہ جھکے، بادشاہوں نے ان سے دعائیں منگائی، اپنے ملکوں کی امان ان سے منگائی۔ خدا کی اللہ جو تاریخ بنائی ہے اس میں بڑے اسرار، اس میں دیکھو جا کے آپ کے واقعات ہوگی اللہ کے ملیں گے کہ انہوں نے محبت کی خدا سے، محبت کی حضرت محمد مصطفیٰ سے، دین میں بھی شہنشاہ رہے، آخرت میں بھی شہنشاہ رہے، اور دنیا کے شہنشاہ ان سے دعائیں مانگتے رہے اور اس کے نیاز مند رہے اور ان کے احسان مند رہے۔ بتا ہوا نہیں ہوا؟ ہاں بتاؤ، تو یہ دروازہ بند تو نہیں ہے محبت کا، اب بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے۔ خدا کرے ہمارے دل رخ کریں اللہ کی طرف اور نبی کریم کی محبت کی طرف، ہم ان کاموں کو زیادہ کریں جو خدا کی چاہت کے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی چاہت کے ہیں۔ دل کی بس تکرار یہی، میرے دل کی بس تکرار یہی، ساجن کی گلی بالم کی گلی، بے قابو رہتا منوا میرا، بے قابو رہتا منوا میرا، چاہوں میں سنبھلنا بلما جی، چاہوں میں سنبھلنا بلما جی،
لگے چوٹ کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ایسا نشہ ہوتا ہے۔ ایک عارف جا رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، کسی نے کہا پاؤں میں خون بہہ رہا، کہا اچھا، ایسے دیکھا تو کوئی چیز لگی ہوئی تھی، کاٹ کر پیڑ کو کاٹا، کوئی شیشہ تھا کیا سے نکال کے پھینک دیا، جا رہا، ہوش ہی نہیں، نشہ، اس عارف کو نشہ۔ کیا شیخ صاحب پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، دیکھو خون، کہتا ہے اچھا، تو شیشے کا ٹکڑا کیا تھا نکال کے پھینک دیا، پھر چلنا شروع کر پر نشے، یہ بھی نشہ ہوتا ہے۔ خدا یہ نشہ ہم کو آپ کو نصیب کرے۔ ہاں یہ نشہ ہے جہاں میں کہاں، دو شعر ادھر اس میں خدا کی تجلی کی جھلک ہوتی ہے، خدا کے اسماء و صفات کی روشنیاں آتی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ جو نظروں سے بانٹتے ہیں ہمیں، وہ جو نظروں سے بانٹتے ہیں ہمیں، ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، وہ جو نظروں سے بانٹتے ہمیں، وہ جو نظروں سے بانٹتے ہیں ہمیں، ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، بے قابو رہتا منوا میرا، بے قابو رہتا منوا میرا، چاہوں میں سنبھلنا برما جی آئے نا، اس کو چین کہیں آئے نا، اس کو چین کہیں، آزار بنی ہے تیری گلی۔ اب یہ شعر سوچیں کیا آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ آزار بنی ہے تیری، بازار بنی ہے، کہ خوشی کا بھی رنگ ہے اور محبت کا بھی رنگ ہے، سوز کا بھی رنگ ہے۔ آزار، تجھے عشق کا آزار، آزار، ہاں کہ آزار کا لفظ اگر ظاہر لیا جائے تو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ان کے لیے بہت راحت والا لفظ ہے آزار، کہ جی نہیں بھرتا، پریشانی رہتی ہے، ناراضگی نہ ہو جائے کبھی، کہ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ عجیب رنگ ہے محبت کا۔ اس کو چین کہیں، آزار بنی ہے، جس کو نیند نہیں آتی آزاری میں رہتے ہیں۔ عربی کی شاعری سے عاشق پہ نیند حرام ہوتی ہے، عاشق پہ نیند حرام ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بس ایسے جیسے آنکھ بند کر لی پھر کھل گئی، آنکھ بند کر لی پھر کھل لی آنکھ، جیسے کسی کو ایسے ہی تھا۔ تو آقا جی کی کہتے ہیں زیارت بھی کبھی نصیب ہو جاتی تھی وقفوں سے، جب وہ چاہتے تھے، تو دیکھو کتنی قسمت اس کی جاگی، ان کو پتہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے آقا جی کو، لیکن پھر بھی آقا جی اس کو تسلی دی، کہا نیند نہیں آتی، نیند کا نقشہ تو بناؤ، جیسے سونے والے سوتے ایسے ہی کر لو۔ کتنا اس کو مزہ آیا ہوگا اس بات کا، ہاں جی، کہا نقشہ تو بناؤ،
نیند والوں کا. اگر نیند ہے کہ سب ہم باخبر ہیں. محبت کا معاملہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. نیند نہیں آتی، نیند کا نقشہ تو بناؤ. کیسے ہی آنکھیں میٹ کے پاس تھوڑا کر لیا کر، کوئی بات نہیں. ہم لوگوں کو نیندیں آتی ہیں، فرض میں نیندیں آتی ہیں. ان کو فرض پڑھ کے، نفلیں پڑھ کے، وظیفے پڑھ کے بھی نیندیں نہیں آتی. بتاؤ. کھانا کھا کے پیٹ بھر کے حلق تک پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. بتاؤ یہ بھی کوئی ہوگا ان کا حال؟ اللہ ایسا حال ہم کو تم کو بھی نصیب کرے. ہاں یہ حال بڑے اسرار والے ہیں. جس سے محبت ہو کہاں سویا جاتا ہے. چلے نا اس کو چین کہیں. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ اے سی چلا کے 3 کمبل لے کے سوتا ہے. یہ جو کہہ رہا آپ کو سنا رہا، یہ مفتی پاکستان ڈھیل ڈول اس کا دیکھے نا. پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، صندوقڑیاں بنائی ہوئی ہیں، بیٹھے 3 کمبل لے کے اے سی چلا کے سوتا ہے. اور تم کو یہ بولتا ہے، اور خود کیا کہتا ہے؟ بس وہ دھندا بنایا ہوا پیسے کا. ہاں 7 سال بھی ایسے بازار گھومتا ہے. جو بدترین جگہ کا اس کو تنگی نہیں پڑتی. وہاں جو مزہ ادھر ہو کہاں کہیں بازار میں. آپ کا بدترین جگہ بازار، بہترین جگہ مسجد. جن کو بازاروں میں گھومنا اچھا لگے، بازاروں میں کھانا پینا اچھا لگے، تو بتاؤ یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اندر میں روشنی نہیں ہے. ابھی لال بیگ والی بات ہے، گندگی کی طرف دل جاتا ہے. آپ عطر کی دکان میں رکھیں لال بیگ کو، اس کو مزہ ادھر ہی آئے گا. لیٹرن میں بھاگ بھاگ کے آخر ادھر ہی جائے گا. عطر کی دکانوں میں لال بیگ ہوتے ہیں یا لیٹرنوں میں ہوتے ہیں؟ تم خود ہی بات سمجھ لو. تو یہ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیں جی. نا اس کو چین کہیں آزار بنی. لیکن آدمی کیسے کرے اس چیز کو حاصل کیسے کرے؟ بس ایسی باتیں کرتے ہیں نوک شوق، اس سے نہیں ہوگا. جس چیز کی محبت ہو اس کی محنت میں لگ جائے، محنت کے بعد پھل ملتا ہے. آپ دنیا کی محبت میں لگتے ہیں، مشکل سے کماتے ہیں، اس پیسہ ضائع نہیں کرتے. تو اس کی محبت بڑھتی، اس کو سنبھالیں، اس کو بڑھائیں. لیکن اس میں مصیبت ہے، رحمت رسول سے دور کرے. اور جو خدا رسول کے قریب کرے اس پیسے میں رحمت ہے. اس لیے آپ کا مال صالح آدمی کے لیے اچھا ہے. اس کا مال خدا کے نام پہ خرچ ہوتا ہے. مسجدوں پہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، حج عمرے ہوتے ہیں، مسکینوں کی مدد ہوتی ہے، عیاشی میں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو مالدار بھی بنائے اور ساتھ صالح بھی بنائے. وہ تجھے دو جام کافی ہے، وہ تجھے دو جام کافی ہے. مان کر دے اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟